السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب وقت نکال کے یہاں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہیں، اور اللہ تعالی اپنی رضا آپ سب کو نصیب فرمائے، اور آپ جو کچھ سنیں اللہ تعالیٰ آپ کے سننے پر اور میرے بیان کرنے پر ہمیں اجر عطا فرمائے۔ میں اس مسئلے پر بات کروں گا کہ ہمیں یہ زندگی جو ملی ہے، میں نے اور آپ نے یہ مانگی نہیں تھی، ہم مانگ کے نہیں لائے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو، یہاں تک کہ کوئی بھی ذی روح جانور، حشرات، ان سب کو زندگی عطا کرتا ہے، لیکن انسانوں کو اور یہ جو جنات ہے ان کو ایک ایسی زندگی ملی ہے کہ اس زندگی کے بدلے یا تو وہ جنت حاصل کر سکیں گے اور یا جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ تو اب میرے اور آپ کے پاس ایک اختیار اللہ تعالی نے یہ دے دیا کہ ہم دنیا میں اور آخرت میں کس قسم کی زندگی چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری ایک عام غلطی ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں دین کا، نیکی کا، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ثواب کا لفظ سن کے ہمارے ذہن میں صرف اور صرف آخرت آتے کہ نہیں؟ حالانکہ قرآن نے واضح طور پہ یہ ذکر کیا ہے کہ ثواب دنیا کا بھی ہوتا ہے اور آخرت کا بھی ہوتا ہے۔ فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ۔ تو جو نیکی میں اور آپ کرتے ہیں تو اس کا اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی ثواب دیتا ہے اور آخرت میں بھی ثواب دیتا ہے۔ تو دنیا کا جو ثواب ہے وہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف فرماتے تھے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اور عام اوقات میں بھی یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگا کرتے تھے۔ وہ کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ہم ان کو اچھی زندگی دیتے ہیں، مزیدار زندگی، خوشگوار زندگی، پاکیزہ زندگی۔ تو زندگی تو سارے انسان جی رہے ہوتے ہیں، لیکن خوش قسمت وہ ہے جن کو وہ زندگی ملے جس کو اللہ پاکیزہ زندگی کہتے ہیں، جس میں اس انسان کے عقیدہ، اس انسان کے اعمال، اخلاق اور باتیں وہ پاکیزہ ہوں، ان کے حالات، ان کے دوست، ان کے تعلقات وہ پاکیزہ ہوں۔ تو ایسی زندگی جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر خوش ہو کہ میرا رب ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج، جو کل ہوا ہے، جو آگے ہوگا، تو جانا ہمیں اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اب اس میں میرے بھائیوں تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے، کافروں کے اوپر حادثات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ان کو بیماریاں خطرناک قسم کے لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ان کے رشتوں اور ناتوں میں، رشتہ داریوں میں مسئلے مسائل آتے ہیں کہ نہیں؟ وہ زلزلوں اور سیلابوں کے شکار ہوتے کہ نہیں؟ دنیا کا ایسا کون سی تکلیف ہے جو کافروں کو نہیں ملتی، صرف مسلمانوں کو ملتی؟ تو اب میں اور آپ سوچیں، اگر کافر کے اوپر، یعنی کافر نے نقصان کیا 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، کافر کو بخار ہوا، اس کو کوئی بڑی بیماری لگ گئی، اسے دھوکہ ملا، دنیا کی کوئی تکلیف ملی، اور وہ حوصلہ رکھے، وہ ثابت قدم رہے، وہ اول پول نہ بکے اپنی زبان سے، اور ہم مسلمان ہو کے اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بے صبری کرے، شکوے شکایتیں کرے، اللہ نے جو بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہے اس کی ناشکری کرے، اور صرف اس ایک تکلیف کو، اس ایک حادثے کو، اس ایک بیماری کو، اسی کو پکڑے رکھے کہ بس دنیا کے سارے غم تو میرے اوپر آ گئے، تو کیا یہ انصاف کی بات ہوگی؟ اگر اللہ کا کوئی دشمن زبان سے فضول باتیں، تکلیفوں پر نہیں بک رہا ہے، اور ہم اللہ کے دوست ہونے کے دعوے کر کے ہم بے صبری کرے، ناشکری کرے، اللہ کی نافرمانیاں کرے، تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا يرجون۔ اگر تمہیں درد پہنچتا ہے تو کافروں کو بھی تو پہنچتا ہے، لیکن تم میں اور ان میں فرق ہے۔ تم اللہ سے ثواب کی امید رکھتے، وہ نہیں رکھتے، تم بدلے کی امید رکھتے، وہ نہیں رکھتے۔ تو اگر ان کو بدلے کی امید نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی زندگی ان مشکل میں ثابت قدمی سے گزارتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کی ناشکری نہ کریں، بے صبری نہ کریں۔ ایسا ہے نا؟ تو ہم اس بات کو سوچا کریں کہ دیکھو، اگر میں بے صبری کرتا ہوں، شکوے شکایتیں کرتا ہوں، ایسی باتیں مسلمانوں سے سننے میں آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نمازیں کیوں پڑھوں، اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔
کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور بڑے عرصے بعد ان کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے اور پھر 4 سال 5 سال بعد اس کو واپس لے لیتا ہے، وہ بھی فضول باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کم سے کم جو ہے واقعی مومن ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا کام بڑا عجیب ہے، اس کے تمام کاموں میں خیر ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ہر کام میں خیر ہے۔ کیسے ہر کام میں خیر ہے؟ دنیا میں کبھی غم آتے ہیں، کبھی خوشیاں آتی ہے، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی مالداری، کبھی فقیری، حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر غم اور اداسیاں آ جاتی ہے، تو ایسی حالات میں بیمار ہم ہوتے ہیں، درد میں مبتلا ہوتے ہیں، ان تمام حالات میں ہمارا جو نقصان ہوتا ہے ان سب میں خیر ہے۔ ہاں، ان سب میں خیر ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیرا لہ، اگر اس مومن بندے کو خوشی ملتی ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے تو یہ اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ اور فرمایا کہ یہ نعمت صرف اور صرف مومن کو ملتی ہے، یہ نعمت صرف اور صرف مومن کو ملتی ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے ذکر کی وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اگر کافر صبر کر رہے ہوتے ہیں، وہ برداشت سے کام لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم مسلمان ہو کے کیوں برداشت نہ کریں۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی ہماری ان 2 چیزوں میں سے ایک میں ہو، تیسری میں نہ ہو، یعنی یا تو ہماری زندگی صبر کی زندگی ہو جب تکلیفیں ہوں، اور یا ہماری زندگی جو ہے وہ شکر کی زندگی ہو جب نعمتیں چل رہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم نعمتوں میں تکبر میں مبتلا ہو جائے، ناشکریوں میں مبتلا ہو جائے، اور تکلیفوں میں بے صبری میں مبتلا ہو جائے۔ تو میں اور آپ ہر وقت اپنے آپ کے حساب کریں گے کہ میں شکر کے دائرے سے باہر تو نہیں جا رہا ہوں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ناشکری والی باتیں تو نہیں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں بے صبری والے کام تو نہیں ہے، بے صبری والی باتیں تو نہیں ہے۔ تو جب ہم حاضر دماغ ہوں گے اور ان چیزوں کو سوچیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، اپنے رب سے ہم دور نہیں جائیں گے۔ اسی طرح ہر انسان زندگی میں اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ لذت حاصل کرے، خوشی حاصل کرے، اور درد سے، تکلیف سے، مصیبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ پوری زندگی بس اسی میں ہے۔ اگر ہم سوچیں نا، ہمارے سارے کام لوگوں کے اسی کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس میں اعتدال کا راستہ چھوڑ دیں، بس ہم کہیں صرف ہمیں لذت ملنی چاہیے، ہمیں مزہ ملنا چاہیے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام، مجھے تکلیف سے بچنا چاہیے، مجھے میرے بچے روئے نہیں، وہ بھوکے سوئے نہیں، چاہے میں ان کو حلال لا کے دوں یا حرام لا کے دوں۔ تو اگر لذت کے لیے میں حرام راستے اختیار کروں یا تکلیف سے بچنے کے لیے حرام راستے اختیار کروں، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے اس اجازت سے میں خارج ہو رہا ہوں، میں دوسری طرف جا رہا ہوں۔ حلال میں رہتے ہوئے مجھے لذت حاصل کرنی ہے، اور حلال میں رہتے ہوئے مجھے تکلیف سے بچنا ہے۔ مزے کے لیے، خوشی کے لیے مجھے حرام میں نہیں جانا ہے، تکلیف سے بچنے کے لیے مجھے حرام میں نہیں جانا ہے۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ آپ میں سے جو ساتھی متوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ
آپ سب کو اجر عطا فرمائیں. تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ لوگوں کی ذہن میں ضرور بیٹھیں گی. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اتنی تکلیف کی اور جب یہاں سے جائے تو خالی ذہن ہو کے جائے. نہیں، کچھ نہ کچھ ہم ساتھ لے کے جائے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو. آپ وہ بات کسی اور کو کہہ دے، ان کی تسلی ہو جائے، ان کا فائدہ ہو جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اچھا، تو یہاں تک بات یہ ہو گئی کہ ہر انسان اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ غم اور پریشانیاں مجھ سے دور ہو جائے. تو غم اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے شریعت نے بہت سے راستے دیے ہوئے ہیں، اور خوشگوار زندگی، اچھی زندگی کے لیے بہت سے راستے دیے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ الاحسان الی الخلق بالقول والفعل. دیکھو، ایک ہوتا ہے کہ عدل، جو آپ سے اچھا کر رہا ہے نا تو آپ بھی اس سے اچھا کر رہے ہو. یہ عقل مند انسان کرتا ہے. اگر کوئی آپ سے اچھا کر رہا ہے، آپ اس سے برا کر رہے ہو تو بیوقوف ہو، عقل ہے ہی نہیں تم میں. یہ تو دنیا کا ہر عقل مند انسان ایسا کرے گا. اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں پہ اگر اس کے ساتھ اچھا نہیں بھی ہو رہا ہو تو وہ اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے. جہاں پہ کسی کا حق نہیں بن رہا ہو تو بھی وہ دے رہا ہوتا ہے. اس کو احسان کہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اس کے 10,000 روپے بن رہے، آپ اس کو 12,000 روپے دے رہے ہو. یہ 2,000 آپ کے اوپر لازمی نہیں تھے، آپ احسان کی وجہ سے دے رہے ہو. تو مومن احسان کرے گا، اس انتظار میں نہیں رہے گا کہ وہ میرے پاس آئے تو میں جاؤں ورنہ نہیں جاؤں، وہ مجھے کچھ دے تو میں دوں ورنہ نہیں دوں. نہیں، مومن ہر وقت احسان کے چکر میں لگے، بلکہ اس احسان کے لیے مشورے کرے گا، میٹنگ کرے گا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بہت سے جو جرگے ہوتے ہیں نا، میٹنگیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی جب اس میں شیطان کے رضا کے کام ہوتے. وہ میٹنگ، وہ جرگہ، وہ اللہ کو وہ مشورہ پسند ہے جس میں اس طرح کے کام ہو جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. کہ بہت سی جرگوں میں خیر نہیں ہے، مگر اس جرگے میں خیر ہے جس میں انسان کسی اچائی کا حکم دیتا ہے، صدقے کا حکم دیتا ہے. اس کے بارے میں یہ لوگ جمع ہوتے ہیں. لوگوں کی اصلاح کے بارے میں کہ لوگوں کی اصلاح کرائی جائے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بہت سے مسائل کا حل کر دیا. فرمایا یہ جو نیک کام ہے نا، نیکی کا حکم دینا یا صدقے کا یا لوگوں کی اصلاح کا، بڑے اچھے کام ہیں. لیکن یہ بڑے اچھے کام بھی اجر ان کو ملے گا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اس لیے وہ اس بات پہ دوبارہ واپس آ جائیں کہ کافر لوگ بھی چیریٹی کے کام کرتے کہ نہیں کرتے؟ کام کرتے ہیں. کافر لوگ آپس میں اصلاح کے کام، ان کی بھی تو فیملیز ہوتی ہے، ان کی بھی تو کمیونٹیز ہوتی ہے، وہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ بہت سے اچھے وہ ورکشاپس کراتے ہیں، سیمینارز کراتے ہیں، بہت سے ریسرچز کراتے ہیں خیر کے کاموں کے لیے. تو ان کو اجر ملے گا؟ بتائیں، ان کو اجر ملے گا؟ کیوں؟ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بس وہ دنیا میں دنیا کے لیے ہے. ان کے کام دنیا میں دنیا کے لیے ہے بس. اور اللہ تعالیٰ اس کام کا اجر دے گا جو ہے تو دنیا میں، آپ دنیا میں کر رہے ہو لیکن اللہ کے لیے کر رہے ہو، پھر آپ کو اس کا اجر ملے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو یہ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں
وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وہ جو سورہ جو جمعے کے دن آپ صبح کی نماز میں اکثر سنتے ہو، اور اس میں یہ آیت آتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں جو کھلاتے ہیں، ابرار نیک لوگوں کا جو اللہ نے ذکر کیا، تو ان کا کام یہ ہے کہ جو وہ لوگوں کو کھلاتے پلاتے، ان کی حاجتیں پوری کرتے، ان کی مدد کرتے، تو ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی چہرے کی خاطر آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں، بدلے کی امید نہیں ہے تم سے، نہ ہم یہ چاہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو۔ دیکھو ایسے کام کون کرے گا؟ خالص مومن ہی یہ کر سکتا ہے، وہ اللہ کے سوا کچھ اپنے عمل سے کچھ چاہتا ہی نہیں۔ اگر اپنے عمل سے آپ دنیا چاہو گے تو یہ بات یاد رکھے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو دے دے گا، دنیا دے دے گا، اور جتنا چاہے گا دے دے گا، لیکن اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نیک عمل سے دنیا چاہ رہے ہو کہ ہمیں کوئی قاری صاحب کہے، عالم صاحب کہے، سخی کہے، اور حاجی صاحب کہے، شہید کہے، غازی کہے، تو وہ چیزیں ہمیں دنیا میں مل جائے گی، ہماری شہرت بھی ہو جائے گی۔ ہم اگر دنیا طلب کر رہے تو ہمیں وہ دنیا بھی مل جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کا آخرت میں وزن ہوگا تو وہ وزن میں اتنے ہلکے نکلیں گے کہ مچھر کے پر سے بھی کم ان کا وزن ہوگا، اور کچھ لوگوں کے وزن اتنے بھاری ہوں گے کہ ان کی پنڈلیاں جو ہے، صرف پنڈلیاں، وہ پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہوگی اللہ کے نزدیک۔ تو انسان اپنے عقیدے اور صحیح اعمال سے وزنی ہوتا ہے، اس کا وزن بنتا ہے، ورنہ حقیر ہے۔ انسان احسن تقویم میں بھی ہے، انسان کرمنا بنی آدم میں بھی ہے، لیکن یہی انسان اسفل السافلین بھی ہو جاتا ہے، گروہوں میں سے گرا، مخلوق میں سے بدترین بھی ہو جاتا ہے، اگر یہ وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو بھی کام ہو وہ صرف اللہ کی خاطر ہو، اور ہم اپنی جو زندگی اگر اس میں خیر لانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ احسان کرے، خیر کے کام کرے، کیونکہ الخیر یجلب الخیر ویدفع الشر۔ آپ جتنا خیر کرتے جاؤ وہ خیر خیر کو کھینچتا ہے اور شر کو ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور سبب جس کی وجہ سے ہمارے غم دور ہو سکتے ہیں، ہمارے پریشانیاں دور ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک اعمال میں اور علم حاصل کرنے میں مصروف رکھو۔ اور جو قرآن میں بار بار ولیوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کے اوپر غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ، یا اللہ ہمیں گزرے ہوئے زمانے کے غم سے نجات عطا فرما، اور جو آنے والا وقت ہے دنیا کا اس کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس کو سمجھے میرے بھائیو، کیونکہ یہ آپ کو زندگی میں فائدہ دے گا۔ ہمارے جو خوشیاں برباد ہوتی ہے نا، تو ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال ابھی دیکھیں، شادی ہو رہی ہے آپ کی فیملی میں، آپ کے بیٹے کی شادی ہے، کسی اور کی، خوشی کا موقع ہے، اور اتنے میں آپ نے کہا کہ میرے بھائی نے اس وقت یہ کیا، یہ کیوں آیا ہے، اس کی بیوی کیوں آئی ہوئی ہے۔ اب گزرے ہوئے زمانے کے غم نے آپ کی موجودہ خوشی کو برباد کر دیا۔ اچھا، آج آپ کو 50 لاکھ روپے مل گئے، آپ تھوڑا سا خوش ہو رہے ہیں، فوراً وسوسے آتے ہیں، اچھا اس میں تو ابھی آپ اس بیٹے کی شادی کرو گے، اس بیٹی کی شادی کرو گے، اور وہ جو گھر آپ نے لیا ہے 20 لاکھ اس میں دے دو گے، یہ تو ختم ہو گئے۔ تو وہ جو آنے والا وقت ہے، جو ابھی شادیاں پتہ نہیں 10 سال بعد ہوگی، 5 سال بعد ہوگی، لیکن آج کی 50 لاکھ روپے کی خوشی بھی آپ نے برباد کر دی۔ تو
تو یہ ہو وہ حزن اور ہم جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا، یا اللہ مجھے بچا لے. یہ ہمیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر خوف اور حزن نہیں تھا. وہ تو غار کے اندر موجود ہے، دشمن بالکل غار کے دہانے پہ آ گیا ہے. ابو بکر کو فکر ہو رہی ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے، اور ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ. اللہ اکبر. اور ان سے کہا کہ تمہارا آخر گمان کیا ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ ہمارے ساتھ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اور وہ کہہ رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہ امید رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے میرا ایک الہ ہے، میرا الہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکالے گا، اور نکال دیا. تو ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ہم اور حزن، پریشانیاں، غم وہ چھوڑ. اس لیے یہاں ایک باریک سا مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں ہم سے گناہ بھی ہوئے ہو نا، آپ توبہ استغفار کریں، روئیں، اللہ سے توبہ کریں. لیکن اب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت اسی میں پڑے ہوئے ہو، آگے کوئی نیک عمل نہیں کر رہے ہو. آپ کو اس نے ایسے پکڑے ہوا ہے کہ آپ نیک اعمال بھی نہیں کر رہے ہو، گناہوں سے بھی نہیں بچ رہے ہو. یہ تو توبہ نہیں ہے، یہ تو مایوسی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رحمتوں سے مایوس مت ہونا، جتنے بھی گناہ کیے ہیں مایوس مت ہونا، اللہ بخشتا ہے. تو تم تو مایوس ہو، تو آگے بڑھو، اللہ سے امید رکھو اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی، آئندہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا اور نیک کام کروں گا. ماضی سے نکلو، گزرے ہوئے زمانے سے نکلو. آج کوشش کرو اپنے اس آج کی وجہ سے اپنے کل کو، جو کہ حقیقت میں کل کیا ہے، آخرت ہے. حقیقت میں کل جو ہے وہ آخرت ہے. آج اگر ہم زندہ ہیں اور کل دوبارہ ہمارے اوپر زندگی آ گئی تو پھر کل کی امید ہوگی. وہ کل 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 اصل کل جو ہے وہ آخرت. زندگی بس آج ہے، کل آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے مومن اللہ سے ڈرو، ہر انسان یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، آگے کیا بھیجا ہے. مثال کے طور پر میرے بھائیو، ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں آج یا کل موت آتی ہے، تو کیا ہم پر امید ہے کہ ہمارا عمل نامہ جاری رہے گا، وہ بند نہیں ہوگا؟ اس حالت میں کیا ہم آخرت کی تیاری کی پوزیشن میں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے. اور ایک بات وہ یہ ہے کہ یہ لو کا استعمال، کاش، افسوس، اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس کا استعمال زندگی سے نکال لیں. کاش میں ادھر نہیں گیا ہوتا، کاش میں نے یہ ڈرائیونگ کی جگہ الیکٹریشین کا کام سیکھا ہوتا، کاش میں الیکٹریشین کی جگہ پلمبر ہوتا. یہ کاش واش زندگی سے نکال دو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لو ہے، جو آپ اگرچہ مگرچہ و کاش کہہ رہے ہو، تو یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. پھر شیطان تم سے کھیل رہا ہوتا ہے. جب آپ نے یہ کہا نا، پھر آپ بیٹھ جاتے اور سوچتے رہتے ہو، سوچتے رہتے ہو، اور وہ سوچ ختم ہی نہیں ہوتی، کسی کام کے نہیں رہتے ہو. اچھا، یہ بہت اہم موضوع ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا وقت کافی ہو گیا ہے تو مختصر طور پہ چند باتیں مزید کرتا ہوں. وہ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں ہمارے غم کیسے دور ہوں گے. تو ایک بڑا سبب وہ یہ ہے الاکثار من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھیں ایک آسان سا مسئلہ ہے.
یعنی آپ لوگوں نے اگر ایک دیوار تعمیر کرنی ہے، اس میں بلاک لگائے ہوئے ہیں، اس میں بلاک کی جگہ رہتی ہے، تو جب تک وہ بلاک آپ اس میں لگاؤ گے نہیں، دیوار پورا نہیں ہوگا۔ وہ لکڑی اس میں لکڑی رکھنی نہیں ہے اس میں، یا کوئی کانچ کے ٹکڑے نہیں رکھنے ہیں، بلاک ہی رکھنا ہے، کیونکہ دیوار بنا رہے ہو۔ تو آپ کو آپ کے دل کے اندر اگر خوشی تب آئے گی جب آپ اس کے اندر اللہ کا ذکر رکھو گے، تب وہ خوشی کا کام جو ہے سٹارٹ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہو، آپ بجلی کا کوئی چیز چلاتے ہو تو بجلی اس کے لیے چاہیے، تو دل کی خوشی کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے بس۔ جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرو گے اتنا آپ کے دل کے اندر خوشی، سکون اور اطمینان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، یعنی اگر کوئی متوجہ نہیں ہو تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ لفظ لاتے ہیں، الا، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، پھر اپنا بوریا بھی ہم کو تخت سلیمان تک۔ پھر ٹاٹ پہ بیٹھے ہوگے، چٹائی پہ بیٹھے ہوگے، لیکن ایسے خوش ہوگے جیسے سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ آپ بھی بیٹھے ہو ان کے ساتھ۔ ایک خوشی کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے۔ اور دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ۔ اے اللہ میری زندگی نیکیوں کو بڑھانے کا ایک سبب بنا دے، میری زندگی ایسی ہو جتنی زندگی بڑھتی جائے تو نیکیاں بڑھتی جائے۔ اس لیے زیادہ عمر اچھی چیز ہے، لیکن اگر نیک اعمال ہو اس میں، اگر عمر بڑھتی جا رہی ہے اور آپ اس میں برائیاں کر رہے ہو تو بری چیز ہے۔ اور اے اللہ موت میرے لیے ہر مصیبت اور شر سے راحت بنا دے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب مرتے ہیں تو ان کی ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے مزے شروع کر دیتا ہے، خوشیاں شروع کر دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہی مرتے ہیں ان کی جو کچھ دنیا کی راحتیں تھی، خوشیاں تھی، وہ بھی ختم ہو کے عذاب شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے محفوظ رکھے۔ پھر میرے بھائیو، آپ سب سوچا کریں، جب بھی آپ کا دل خفا ہو نا کہ دیکھو یہ میرے کیا حالات چل رہے ہیں، تو آپ یہ سوچو کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ یہ جو میری ابھی 102 بخار ہے تو وہ 104 نہیں لا سکتا؟ اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے بیٹے کا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی نہیں؟ کتنے ایکسیڈنٹ میں لوگ مر جاتے ہیں۔ آپ ہر تکلیف میں جو آپ ہوگے اور شیطان آپ کو پریشان کرے گا تو آپ اس وسوسے کو دور کرو اس طریقے سے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مجھ پر تکلیف لا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بس اتنی تکلیف لائے، یہ میں برداشت کر سکتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ لائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر توکل یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ادا کرنا، یہ مختصر ابھی میں کہہ رہا ہوں۔ والدین کا حق، بیوی بچوں کا حق، رشتہ داروں دوستوں کا حق وہ ادا کرنا، بڑوں کا چھوٹوں کا، اور اعتدال سے کام لینا، کیونکہ اعتدال بہت ضروری ہے۔ ہم خاص طور پہ جو ہمارے لوگ ہیں تو یا تو بالکل اوپر اونچائی میں یا بالکل زیرو پر، جس کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔
یا تو انتہائی محبت جیسے اس میں گھستے چلے جا رہے ہیں، اور یا انتہائی نفرت کے کہہ رہے اس کی شکل دیکھنا مجھے پسند ہے، اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اس کی آواز سننا بھی نہیں چاہتا، درمیانہ روی نہیں ہے، دوستی اور دشمنی میں، محبت اور نفرت میں میانہ روی اختیار کرے۔ اسی لیے تو ہمیں کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال والی امت ہیں ہم لوگ، اور لوگوں کے لیے اچھا نمونہ بن جائے، ہم ایسے کام کریں کہ لوگ کہے کہ ہمیں بھی ایسا بننا ہے۔ اور ایک ضروری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارا وجود ہے، یہ بھی جو نا اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ کے ان لنفسک علیک حق ہے، آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا حق ہے۔ تو آپ کا سارا وجود جو ہے اس کو ایسے استعمال کرو گے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے، یہاں تک کہ ساری رات اگر ہر رات آپ عبادتیں کر رہے ہو تو بھی شریعت نے کہا ایسا نہیں کرو، کیونکہ آپ کی آنکھوں کے لیے آرام کی ضرورت ہے، آپ کے جسم کے لیے۔ تو پھر جو لوگ گناہوں سے، نشوں سے اپنے جسم کو خراب کر رہے ہیں، کہ کس طرح کے نشے، کیا کیا نام سے نشے نکلے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرو، لوگ نشے میں وہ گر رہے ہیں، اپنی جانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو آپ کے معدے کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اس کے اندر حرام نہیں جانا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، ایسی چیزیں نہیں ہو کہ جو طیب نہیں ہو، جس کی وجہ سے آپ طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاؤ۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہ دیکھا کرو کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے۔ وہ اصحاب کہف میں جب وہ بیدار ہوئے، آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہے، تو انہوں نے جب ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے کچھ لاؤ، تو وہ کہہ رہا تھا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جو صحیح کا کھانے کی چیز دیتا ہے، گوشت وغیرہ دیتا ہے پاکیزہ، انہی سے لاؤ، باقی سے نہیں لاؤ۔ اس میں سب سے بہتر دکاندار کو تلاش کرو، اسی سے چیز لاؤ۔ آج آپ دیکھو چیزوں میں، دودھ میں، مسالوں میں، چائے پتی میں، یہاں تک کہ دوائیوں میں جتنی جو ملاوٹیں ہو رہی ہے، اور ہوٹلوں میں گدوں کے کبھی اور کتوں کے گوشت، یہاں تک کہ چوہوں کے گوشت برآمد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہت احتیاط کی وہ ضرورت ہے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیشہ سیکھنے میں لگے رہے، علم کا دروازہ کبھی بھی اپنے اوپر بند نہیں کرے۔ جس نے کہا کہ بس میں نے جو سیکھا یہی کافی ہے، بس سمجھو کہ اس کی خرابی کا وقت شروع ہوگی۔ مرتے دم تک علم کو حاصل کرتے ہو۔ یقین کرو ایسے ایسے علماء جنہوں نے 100 200 کتابیں لکھی، اور وہ بھی مرتے وقت کہہ رہے ہوتے تھے کہ پورا علم ہم نے حاصل نہیں کیا، علم ہمارا بڑا کم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے اندر ایسی حکمتیں رکھی ہے، اس کو تلاش کرتے جاؤ اور زندگی کو بہتر بناتے جاؤ، اور محنت میں لگے رہو، جفاکش رہو، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، من الخیر یعنی خیر کے کاموں سے۔ تو جب بھی آپ دوسروں سے کوئی معاملہ کرتے ہو نا، آسان کام ہے، جب بھی میں یا آپ میں سے کوئی دوسروں سے معاملہ کرے تو سوچے کہ اگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں یا یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس بندے، تو اگر یہی بات یہ مجھ سے کہتا، یہی عمل یہ مجھ سے میرے بارے میں کرتا، تو کیا مجھے اچھا لگتا؟ کیا میں اس کو پسند کرتا؟
تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے پسند نہیں کرو. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو صرف وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. تو یہ چند باتیں تھی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.